اس رب کریم نے تیری تخلیق کے معاملے میں بڑا واضح کہہ دیا۔ نارملی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ میں کسی چیز کا اگر ارادہ کر لیتا ہوں تو میں بس کہہ دیتا ہوں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ مالک امر کن کا بھی مالک ہے نا، اس کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ وہ صرف کہہ دے کہ یہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ انسان کے معاملے میں ایسا نہیں ہے، اللہ نے امر کن نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ، جا کے سب سے معمولی اور حقیر ذرہ اس مٹی کا بدبو سے لپٹا ہوا، گندگی میں لپٹا ہوا، ہزاروں سالوں کی سیاہی اس پہ چڑھی ہو، ایسا ڈھونڈ کے لاؤ، ایسا ذرہ ڈھونڈ کے لاؤ۔ پھر وہ جب ایسا ذرہ ڈھونڈ کے لایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لم یکن شیئا مذکورا، تو ایسی کوئی چیز تو تھا بھی نہیں کہ جس کا کوئی ذکر کیا جا سکے۔ اتنی غلیظ اور بدبودار مٹی کے اتنے چھوٹے اور حقیر ذرے کو اٹھا کے ہم نے اتنی بڑی عظمتوں پہ لایا کہ اس ذرے کی حقارت اور اس کی بدبو اور اس کی کائی کی بات نہیں کر سکتے۔ لم یکن شیئا مذکورا، اس کا کوئی ذکر کر نہیں سکتے، وہ بات بتانے سے بھی بہت آگے کی ہے۔ اتنی ہلکی، اتنی حقیر، اتنی غلیظ چیز سے تجھے اٹھایا، نکالا، ترتیب دیا، سنوارا، سینچا، عقل دی، شعور دیا، سماعتیں دیں، بصارتیں دیں، کلام دیا، شعور دیا، علم دیا، تجھے اپنی نعمتیں دی، شکل دی، صورت دی، اپنی صورت تجھے دی۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، آقا دو جہاں نے فرمایا کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ، کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت کا بنایا۔ دنیا کی ہر چیز کو الگ الگ صورت دی، ہر کسی کو الگ الگ صورت دی، انسان کو اپنی صورت دی۔ اور جب اس میں روح پھونکنے کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا فنفخت فیہ من روحی، اس میں نے اپنی روح ڈالی۔ اتنے مراحل سے گزارا، اتنی ترتیبات سے گزارا، ایک آدم بنایا نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا بنایا، اس کو چلایا، نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پھر تیسرا آدم بنایا، پھر اس کو چلایا، کچھ عرصہ چلا، نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ چوتھا آدم، پانچواں آدم، چھٹا آدم، 10 آدم، 100واں آدم، 14,000 آدم بنانے کے بعد اللہ نے آدم صفی اللہ کو تخلیق فرمایا۔ اتنے مراحل سے گزار کے، اتنی باریکیوں سے گزار کے، اتنی لیبارٹریوں سے گزار کے، اتنی ترتیب سے گزار کے، اتنا سب کچھ عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو بڑی مشکلوں سے بنایا ہے، بڑی کٹھنائیوں سے بنایا ہے۔ وہ جس رب نے بڑی مشکلوں سے تجھے تخلیق کیا تو اتنی کوئی حقیر یا اتنی کوئی چھوٹی چیز تو ہے نہیں، تیرا معاملہ بھی اتنا سادہ تو نہیں رہے گا نا۔ پھر اتنا سادہ معاملہ تو تیرا رہ نہیں سکتا کہ تو آیا اور جائے گا، بس کچھ کیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو جہنم میں، بس بات ختم۔ اتنا سادہ معاملہ یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہے بھی نہیں۔
ایسا سمجھنا بھی مت، کوئی اگر بتلاتا ہے تو اس کی بات ماننا بھی مت۔ اس رب نے تو پل پل میں لمحہ بلمحہ تجھے ایسی ایسی نعمتیں دی کہ شاید تو شکر کی طرف پلٹے، شاید تو قربت کی طرف پلٹے، شاید تو محبت کی طرف پلٹے، شاید تو میری طرف پلٹ کے آئے۔ اس نے اپنی وجود میں سے تیرا وجود بنایا، اس نے اپنی روح میں سے تجھے اپنی روح دی، اس نے اپنی شکل اور صورت تجھے عطا کر دی۔ اس نے تیرے لیے بڑی مشکلوں سے، بڑی کٹھنائیوں سے، بڑی ترتیبوں سے، بڑی لیبارٹریوں سے گزار کے، نکال کے، بنا کے، سنوار کے تجھے اس دنیا میں بنایا اور بھیجا، اور فرمایا کہ ہم نے اس کو سب سے افضل ترین مخلوق بنایا۔ یہ میری مخلوق میں سب سے افضل ترین مخلوق ہے۔ فرشتے تیرے آگے کچھ نہیں، جنات تیرے آگے کچھ نہیں، اور دنیا کی تمام مخلوق کو آپ پرکھ کے دیکھ لو، تول کے دیکھ لو، تیرے آگے کوئی مخلوق کچھ بھی نہیں ہے۔ تیری ذات اللہ کی ذات کے بعد اس پوری کائنات میں سب سے افضل ہے، کیونکہ اس کی تخلیق سب سے افضل تخلیق تو ہے۔ اتنی کٹھنائیوں سے، اتنی مشکلوں سے جس رب نے تجھے بنایا، تو کیا وہ تجھ سے پیار نہیں کرتا؟ کیا وہ تجھ سے محبت نہیں کرتا؟ بیماری دے دیتا ہے تو تو بھٹک جاتا ہے، غربت دیتا ہے تو تو بھٹک جاتا ہے، بھوک دیتا ہے تو تو بھٹک جاتا ہے کہ رب مجھ سے ناراض ہے۔ ارے ناراض کب ہے تجھ سے؟ درد میں تو بندہ اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے، رب کو یاد کرتا ہے، تکلیف میں ہی تو بندہ کسی اپنے کو یاد کرتا ہے۔ جب بھی کوئی چوٹ لگتی ہے تو کسی دل والے کو آدمی پکارتا ہے۔ یہ اس لیے دیے جا رہی ہیں تجھے تاکہ تو اس کو پکارے، تاکہ تو اس کی طرف پلٹے۔ اس کی نظر خاص ہے تجھ پر، اس لیے بار بار تجھے ایسے مراحل سے گزارتا ہے کہ تو اس کو یاد کرے۔ تو اس کی نظر خاص میں ہے، اور تو یہاں ناشکری کر بیٹھتا ہے کہ میں تکلیف میں ہوں، میں دردوں میں ہوں، میں بھوک میں ہوں، میں بدحالی میں ہوں، میں اذیت میں ہوں۔ اللہ نے مجھے دیا ہی کچھ نہیں، میری تقدیر میں نہیں، میرے نصیب میں نہیں۔ اور تیرے نصیب میں کیا لکھا، تیری تقدیر میں کیا لکھا ہے؟ تو اس دنیا کی حیاتی کو، چند دن کی زندگی کو تو نے اپنی تقدیر کی ساری کتاب میں قید کر دیا، یا پوری اس کتاب کے اوپر یہ چند دن کی زندگی کو حاوی کر دیا۔ کیسی سوچ ہے تیری، کیسا خیال ہے تیرا؟ کتنی مشکلوں سے اس نے تجھے بنایا اور تجھ پہ کوئی نعمت نہیں کی، تجھ پہ کوئی نظر نہیں رکھی، تجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا۔ وہ عجیب بات ہے، عجیب سوچ ہے۔ شکر کی طرف بڑھیں، محبتوں کی طرف بڑھیں، اس رب سے اپنا رشتہ لگائیں، اپنی لو لگائیں۔